اسلام نے ایک جوان لڑکے اور لڑکی کے اندر جو اٹریکشن رکھا ہے ایک دوسرے کے لیے، اسلام نے اس کو دبانے کا حکم تو نہیں دیا ہے، اٹریکشن تو ہے۔ ایک جوان مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے، ایک جوان عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہے۔ اسلام نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا سسٹم رکھا ہے، اور معاف کیجئے گا اس نکاح کے سسٹم کو آج ہم نے بہت مشکل بنا دیا ہے۔ ایک مڈل کلاس فیملی، ایک غریب فیملی کو شادی کرنا ہو، نکاح کرنا ہو، ہزاروں اس کے پاس رکاوٹیں ہیں، ہزاروں مسئلے ہیں، بارات کا مسئلہ ہے، جہیز کا مسئلہ ہے۔ اتنی مشکل ہو چکی ہے شادی کہ ایک غریب آدمی ایک مڈل کلاس فیملی کو شادی کرنے کے پہلے سوچنا پڑتا ہے۔ زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے۔ آپ کو زنا کو مشکل بنانا پڑے گا، نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ اتنا آسان کر دو نکاح کو کہ زنا کرنے والا سوچ میں پڑ جائے کہ جب میرے پاس حلال آپشن موجود ہے تو میں حرام کا راستہ کیوں اپناؤں۔ آپ حلال کو مشکل کریں گے تو حرام آسان ہو جائے گا۔ حلال کو آسان کیجئے میرے پیارے ساتھیوں۔ خاص طور سے بیٹیوں کی شادی، ایک بیٹی کا باپ، اس کے لیے بیٹی کی شادی ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ حیدرآباد وغیرہ میں شادی ہوتی ہے تو بغیر میرج لون کے شادی نہیں ہوتی، اب تو کہیں بھی نہیں ہوتی بغیر میرج لون کے۔ اب میرج لون کا مطلب کہ 1.5-2 لاکھ روپے کا کم سے کم میرج لون بڑے شہر میں، پھر 100-200 لوگوں کی بارات کا کھانے کا انتظام، پھر اپنے کچھ مہمانوں کے۔ ایک غریب آدمی 5-6 لاکھ روپیہ قرض لے کر کے، لون لے کر کے، مدد مانگ کر کے اپنی لڑکی کی شادی کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کے دور میں کبھی نہیں ہوا میرے بھائی، یہ نبی کے دور میں کبھی نہیں ہوا۔ آپ نے بیٹی کو اس لیول پر پہنچا دیا کہ بیٹی کے باپ کو بھیک مانگنی پڑتی ہے اور بینک سے لون لینا پڑتا ہے، مکان گروی رکھنا پڑتا ہے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے۔ آپ نے وہ کام کر دیا ہے کہ بیٹی کو بوجھ بنا کے رکھ دیا، اور یہی وجہ ہے اس ترقی یافتہ دور میں بھی آج بیٹیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں، بیٹیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا بوجھ بنا دیا گیا بیٹیوں کو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نکاح کو آسان کیجئے ورنہ آنے والے دور میں آپ زناکاری اور بدکاری کے طوفان کو نہیں روک پائیں گے۔ نوجوانوں میں نشہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، شراب کا نشہ، ڈرگس کا نشہ، سگریٹ کا نشہ، تمباکو کا نشہ۔ ارے نشہ ہی اگر کرنا ہے اپنے اندر اللہ کی عبادت کا نشہ پیدا کرو، جو صحابہ کے اندر تھا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کے نیک بندے اپنے بستر پر راتوں کو چین نہیں ملتا ان کو، اپنے بستر کو چھوڑ کر جب تک اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں، جب تک قیام اللیل کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں، ان کو چین نہیں ملتا۔ یہ نشہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا نشہ ہے۔ یہ نشہ اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت کا نشہ پیدا ہو جائے وہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کسی کو بڑھاپے میں پہلوٹی کی اولاد ملے اور اللہ کہے کہ اے ابراہیم جاؤ اپنے بچے کو مکہ میں چھوڑ کے جاؤ، چھوڑ کے چلے آؤ، اور وہ مکہ ایسا مکہ بے واد غیر ذی زرع، جہاں اناج کا ایک دانہ نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، اس مکہ کی بے آب ہو گیا سرزمین میں حکم دیا کہ جاؤ چھوڑ کے چلے آؤ۔ ابراہیم چھوڑ کے چلے آئے۔ اور میری پیاری ماں اور بہنوں، جب ابراہیم اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے آ رہے تھے تو میری ماں ہاجرہ نے بس ایک ہی سوال پوچھا تھا، اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ کا فرمان ہے۔ ہاجرہ جب یہ سنتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، عورت تھی نا، عورت تو بہت کمزور ہوتی ہے، رات میں 12 بجے آپ کو بسئی سے مرزا پور ریلوے اسٹیشن جانا ہو، مرد تو آرام سے چلا جائے گا، عورت نہیں جائے گی، عورت کمزور ہوتی ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، عورت جذباتی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر عورت کے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہو جائے،
عورت سے مضبوط کوئی نہیں ہوتا. حاجرہ کو پتا ہے کہ میرا شوہر جا رہا ہے اور یہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے, تھوڑی سی کھجور ہے, تھوڑا سا پانی ہے, میں ہوں, میرا دودھ پیتا بچہ ہے, کون دیکھ بھال کرے گا, کون بچائے گا؟ مگر شوہر نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا حکم ہے, تو پیشانی کی ساری سلوٹ غائب ہو گئی, پیشانی کی ساری شکنیں غائب ہو گئی, اور بڑے سکون سے کہا اذن لا یضیعن اللہ ابدا, اے میرے سرتاج, اگر اللہ کا حکم ہے اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا, اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا.